وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی حقیقت بھی نصیب نہیں ہوتی اور ایمان باقی بھی نہیں رہتا۔ تو اس سلسلہ میں آج ایک ذہن بنا ہوا ہے رسمی دین کا، اور رسمی دین کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے مادہ پرستی کو اور دنیا کے حصول کو مقصد بنایا، اور اکثر لوگ دین کو زائد از ضرورت چیز سمجھتے ہیں اور تفریح کے طور پہ دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ یار اس کو سیٹ کرو، کیا کر رہے ہو؟ دین کو سیر و تفریح، ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دین کے باب میں لوگ سنجیدہ نہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الفاظ کی حد تک، سخن سازی کی حد تک جب آدمی اپنے آپ کو مومن کہہ دے یا کلمہ پڑھ لے تو وہ اب پکا جنتی بھی ہے اور پکا مومن بھی ہے۔ اور پھر یہ ایک اصطلاح بھی جاری کی گئی کہ کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا۔ جس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کہتے ہیں اب یہ پکا مسلمان ہے، چاہے جو مرضی کر لے، یا کلمہ آتا نہیں، لفظ بھی نہیں آتے،
لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے گھر پیدا ہو گیا تب بھی اسے جنت کی سند بھی مل جائے گی اور مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایمان کا تعلق لفاظی کے ساتھ نہیں، ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں، ایمان کا تعلق ہے قلب اور دل کے ساتھ، اور دو ہی چیزیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھ کے قبول کرنا، اگر ساری زندگی بھی زبان سے اظہار نہیں کیا لیکن دل میں سمجھ کے یقین موجود ہے تو ان اللہ وہ آدمی مومن ہوگا، اور ساری زندگی زبان پہ کلمہ کا ورد رہا، جاری رہا، لیکن سمجھا نہیں، حقیقت نہیں سمجھا کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھ کے تسلیم نہیں کیا، روزانہ 1,00,000 مرتبہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پکا کافر ہے، چاہے آپ اسے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، ان اللہ وہ آدمی کافر ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ صرف توحید اور رسالت کا زبان پہ آ جانا اس کا نام ایمان نہیں، توحید اور رسالت کو سمجھ کے تسلیم کر لینا اس کا نام ایمان ہے۔ کلمہ گو کو کافر نہ کہو جی، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مفتیوں کا اور مولویوں کی بدمعاشی ہے اور دہشت گردی ہے، اور پھر کہتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کافر کہو نہیں، اور پھر کافر کہتی ہیں۔ قادیانی کافر ہے، کیوں؟ میں نے ایک تقریر کی قادیانی کیوں کافر ہے، اس پہ مولویوں کو اتنا دکھ ہوا نا، اتنا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کہتے ہیں جی اس طرح تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے کہا بندے دے پتروں فتویٰ تو تم لگاتے ہو کہ قادیانی کافر ہے، کیوں کافر ہے؟ جبکہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، کلمہ گو ہے۔ قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی کلمہ ہے، یہی نماز ہے، یہی اذان ہے، ان کے پاس یہی قرآن ہے، قرآن اسی کی تلاوت کرتی ہے، نماز کلمہ درود یہی پڑھتی ہے، داڑیاں تمہارے مفتیوں سے خوبصورت رکھی ہوئی ہے، رہائش یورپ میں ہے، ٹھنڈے ایریے میں، تو ان کے چہرے پہ نور وہ ان مفتیوں سے زیادہ ہے، ٹھنڈ میں رہنے والے، لیکن باوجود اس کے کیوں کافر ہیں؟ یہ ٹھیک ہو جائے سی ہے، اس کے باوجود کافر کیوں ہیں؟ داڑھی نہیں رکھی، پگڑی نہیں پہنتے، ذکر نہیں کرتے، کربوگے والے کو پیر نہیں مانا ہوا، میلاد نہیں کرتے یا کرتے ہیں، جو بھی ہو، آخر وہ کافر کیوں ہیں؟
باوجود نماز پڑھنے کے کافر، روزے 30 رکھتے ہیں رمضان کے، اس کے باوجود کافر، کعبۃ اللہ کو قبلہ مانتی، اس کے باوجود کافر، کلمہ جئی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کافر۔ تو اب یہ جو تم نے کہا کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، پتر خود کہہ رہے ہے، یا تو کہنا نہیں، حالانکہ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ امام غزالی بڑے امام ہیں، صوفی بزرگ ہیں، تو امام غزالی نے ایک عبارت میں تھوڑی سی لچک دکھائی، ختم نبوت کے بعد میں تھوڑی سی لچک دکھائی، حالانکہ اقرار کیا ختم نبوت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس علل اطلاق تکفیر نہیں کرنی چاہیے، ختم نبوت پہ ایمان تو ہے، نبی پاک آخری نبی ہے، لیکن تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی نے تھوڑی سی لچک دکھائی، تو اس کے بعد جو ائمہ آئے یا اس وقت موجود تھے، انہوں نے لفظ بولا کہ اس گمراہ کی گمراہی سے دھوکہ نہ کھانا، اس گمراہ کی گمراہی سے دھوکہ نہ کھانا۔ علامہ اندلسی بڑے بڑے ائمہ نے اس پر اتنی شدت کے ساتھ رد کیا کہ غزالی کے مقام کا لحاظ بھی نہیں کیا، کہ غزالی بڑا استاد ہے، منطق اور فلسفہ کا امام ہے، صوفیت میں اس کا بڑا مقام ہے، منطقی فلسفی اس کے سارے شاگرد ہیں، اس کے باوجود اور حکومت کا بڑا قریبی ہے۔ یار خوف خدا کرو، کچھ اس کو چومتے رہو، آواز کو کم کرو، صاف کرو۔ تو اس کے باوجود غزالی بھی رگڑا گیا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ اتنے بڑے امام نے یہ بات کی، انہوں نے کہا اس نے امام نے بالکل پٹری سے اتر گئی ہے، امام نے غلط بات کی، ضلالت والی بات کی، اور فرمایا اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو مشکوک کیا، شک ڈالنے کی کوشش کی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف ختم نبوت کے منکر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ لاؤڈ سپیکر سیٹ ہونے تک بولو۔ ہاں، کہ ختم نبوت کہ مسئلہ اتنا قطعی ہے کہ اس کا جو انکار کرے، منکر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن کیوں نبی اور مانا، کچی کچی باتیں، قادیانیوں کی دیواروں پہ لکھا ہے لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، بلاکن رسول اللہ بخاتم النبیین، یہ ان کی دیواروں پہ لکھا ہے، ربوہ کی دیواروں پہ لکھا ہے، اور قادیانی نے لکھا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن مسئلہ درمیان میں کیا ہے کہ قرآن مقدس نے جو ختم نبوت کا ایک حتمی اور قطعی معنی بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، قادیانی نے اس مسئلہ میں تعویل کی، حالانکہ آیت بالکل واضح تھی، بلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بالکل صاف آیت تھی۔ تو قادیانی نے اس خاتم النبیین، اس لفظ خاتم میں تعویل کر لی، اور تعویل ایسی کی جو منشا خدا بندی کے خلاف تھی،
جو نظم قرآنی کے خلاف تھی، جو مراد الہی کے خلاف تھی، اس ایک لفظ کی، اس غلط تعبیر کی بنا پر مرزا بھی کافر اور اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھے، 1000 دفعہ درود پڑھے، کرو بھائی تجربے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لے، درود پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود کافر ہے۔ نمازیں پڑھ لے، باوجود کافر ہے۔ آئی سیٹ ہو جائے گا، مشکل ہے۔ جمعے کے بعد میں تم دونوں کو انعام دوں گا انشاءاللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہاں مفتی نہیں کہیں گے جی مؤول ہے، تعویل کرتی، یہاں تعویل بھی نہیں چلی۔ تو اس لیے یاد رکھو، جو قطعی مسئلہ ہو، قطعی مسئلہ میں تعویل کرنے والا بھی کافر ہے، انکار کرنے والا بھی کافر، تعویل کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور قادیانی کے کفر کی وجہ یہی ہے۔ اب یہ جو لاہور کا غامدی ہے، انسانوں کی طرح شکل بھی نہیں، وہ بیٹھ کے تحقیق کر رہا ہے اور اسے یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قادیانی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں اور وہ تعویل کرتے ہیں۔ اور وہ غامدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مرزا وہ چونکہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ نبوت کا دعویٰ کیا نا، دماغی مرض تھا، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔ تو مرض تو غامدی کو ہے کہ وہ خبیث، اور اسے کوئی اپنی بیٹی اور بیوی کا فرق رہا، صرف نبوت کا فرق نہیں رہا، اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتا رہا، بیوی کو بیوی سمجھتا رہا، بیٹوں اور اپنے متعلقین میں فرق رہا۔ اس کو کھانے پینے کے لیے بھی اس کا عقل ٹھیک تھا، اور جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل ٹھیک تھا، اور چیلنج مناظرے کرنے کے لیے بھی عقل ٹھیک تھا، اور دماغ صرف خراب ہوا نبوت کے معاملے میں کہ مجھے بھی کبھی ذلی نبی، کبھی کچھ نبی، کبھی کچھ نبی۔ تو بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے والی ہے کہ مرزا قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے کتاب اللہ کے قطعی مسئلہ کا انکار کیا ہے۔ کس کا انکار کیا ہے؟ قطعی مسئلہ کا انکار کیا۔ پتہ چل گیا کہ جو آدمی بھی کتاب اللہ کے قطعی مسئلہ کا انکار کرے گا وہ بھی قادیانی کی طرح کافر ہوگا۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قادیانی کافر ہے، باقی کو سارا قرآن نہ مانے وہ خیر ہے، سارے مسائل قطعی انکار کرے۔ کیا جواب؟ مؤول ہے، تعویل کرتی ہیں، اس لیے یہ کافر نہیں۔ اب وہ کیا تعویلات ہیں وہ بھی سن لو، تعویلات کیا ہیں، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ قطعی ہے، اسی طرح مسئلہ الہ بھی قطعی ہے۔ مسئلہ الہ بھی قطعی کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ الہ کا معنی پکار کے لائق، نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، اور غیب دان
متصرف ما فوق الاسباب، یہ الہ کا معنی جس طرح خاتم النبیین یہ لفظ تو ایک مقام پہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ احزاب میں، جبکہ لا الہ الا اللہ پہ پورا قرآن اسی مسئلہ پر مشتمل ہے، اور پورے قرآن کا محور ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ملا اور مفتی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو فروعی ہے، اس میں تو اکابر کا اختلاف ہے، اور ختم نبوت کہتی ہے، حالانکہ ختم نبوت کی شان کی بنیاد بھی مسئلہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ اعزاز ختم نبوت والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور اس اعزاز کی بنیاد بھی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی لا الہ الا اللہ ماننا سمجھ کے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ 1000 حجیں کر لے، 1000 نفلیں پڑھ لے، کعبہ میں مر جا اور ذکر اذکار کی مجلسیں جما لے، جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے نہیں پڑے گا، اس وقت قادیانی، ابو جہل اور تیرے کفر میں کوئی فرق نہیں۔ تعویل ہو رہی ہے، توحید ہی تعویل، بے ایمانہ نو حیا نہیں آتا۔ اب یہاں فرمایا ان الذین کفروا، یہ آیت نمبر 86 سورہ آل عمران، فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، کیا لانے کے؟ بعد ایمانہم، کلمہ گو بننے کے بعد کفر کیا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کفر کیا۔ آج تو مولوی کہتا ہے نا ایمان کے بعد کفر ہوتے ہی نہیں، بعد ایمانہم، دعویٰ بھی کیا ایمان کا، کلمہ بھی پڑھ لیا، اور ساتھ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ شہادت بھی دی کہ رسول بھی حق ہے، ایمان بھی لائے، رسول کی رسالت حقہ کی شہادت بھی دی، لیکن ہیں کون کفروا، ہیں کون کفروا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا بعد دعویٰ ایمان کے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کے دعوے کے بعد بھی کفر ہوتا ہے، دعوے ایمان کے باوجود بھی کفر ہوتا ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اے بھی شہادت دیتی کہ رسول محمد حق ہے، ہم مانتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم ضدیوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ضدی ظالم ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں، ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے، رسول کو حق بھی مانا ہوا ہے، اس کے باوجود کفر کر رہے ہیں، کافر ہو گئے۔
उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाह, इनकी जजा ये है कि इन पे अल्लाह की लानत है। बल मलाइका, और फरिश्ते भी इन पर लानत करते हैं। बन्नास से अजमाइन, और सारे लोग भी लानत करेंगे जो इनके मुरीद हैं जहन्नम में पहुंच के, और जो मुनीब हैं वो दुनिया पे भी, दुनिया के अंदर भी इन पे लानत करते हैं। खालिदीन फिया ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, इनसे अजाब कभी कम नहीं किया जाएगा और ना इन्हें कोई छुट्टी मिलेगी। हाँ, एक ही सूरत है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिक व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जो आदमी तौबा कर गया कुफ्र से, सच्चे दिल से तौबा कर ली, फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। ये आवाज क्यों सीटी मार रहा है? बटन दो हैं, अक्ल बिल्कुल नहीं है। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और दूसरा मकाम सूरह यूसुफ का, उसमें भी जिक्र किया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, वमा युमिनुहुम अक्सरुहुम बिल्लाह, आगे इल्ला वहुम, अक्सर लोग, थोड़े नहीं, अक्सरियत लोगों की ईमान बिल्लाह का दावा करके हैं कौन? मुशरिक। ईमान बिल्लाह का दावा भी है लेकिन है भी मुशरिक। इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां लिखा मिन उलाइका अबदतुल कुबूर, इन्हीं मुशरिकों में से कब्र के पुजारी मुशरिक है, कब्रों के पुजारी मुशरिक। अन्नाज़िरून लहा, जो उनके नाम के बकरे छतरे देते हैं और उनको जाके पुकारते हैं। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये वही हैं और अपने जमाने में कह रहे हैं वहुम अक्सर मिनद्दूद, वो उनकी तादाद कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा है। कीड़े मकोड़े इतने नहीं जितने जो मुशरिक है। ये सैयद महमूद आलूसी बगदादी की तफसीरुल मानी है। इन्हीं कब्र के पुजारी मुशरिक है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो पहला नुक्ता है जो मुल्ला और मुफ्ती को धोखा लगा है कि बस जी कलमा गो की तकफीर नहीं होती, और कई जो समझदार बेईमान मुफ्ती होते कहते हैं ये मुअब्बिल है, मुअब्बिल। और भाई ताबील दो तरह होती है, एक ताबील सही है, वमा यालमु ताबीलहु इल्लल्लाह, ताबील का मकसद सही मतलब को पहुंचना, ताबील औल से सही मतलब को पहुंचना, तो ये ताबील सही है। और इसका माना तफसीर है, इसका माना सही मतलब तक पहुंचना है। और एक ताबील बेमाना तहरीफ है, ऐसी ताबील जो नस कती से टकराए, वो ताबील कुफर से नहीं बचा सकती। वो हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इख्फारुल मुल्हिदीन में यही बात लिखी कि एक आदमी ने कुफर किया और मुफ्ती साहब ताबील कर रहे हैं, चूंकि चुनाचे गोया अगर मगरचे। अल्लामा अनवर शाह साहब कहते हैं मुफ्ती पहले काफिर है और वो बाद में काफिर है। जो कुफर की ताबील कर रहा है, अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाती है कि ये मुअब्बिल मुफ्ती पहले काफिर हो जाएगा।
وہ بعد میں ہوگا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، ایک متقی آدمی ہے، بہت نیک متقی، اور وہ کہتے ہیں خنزیر حلال ہے، بس ایک کہتے ہیں میرا تفرد ہے، خنزیر حلال ہے چونکہ اس کی 4 ٹانگیں اور بکرے کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس نے قیاس کر کے خنزیر حلال ہے، اسے سنایا گیا قرآن کہ اللہ فرماتے ہیں خنزیر حرام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایمان سے بتاؤ بندہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا بنے گا؟ ابھی بھی کچھ صوفی ڈرے ہوئے۔ اچھا ایک آدمی کہتے ہیں زنا حلال ہے، زنا کرنا حلال ہے، کہتے ہیں میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا لا تقربوا الزنا، یہ ہماری آزادی سلب ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام کوئی اور رکھ دیتا ہے اور نیا نام کے ساتھ کہتے ہیں جی زنا حلال ہے، باقی سارا قرآن مانتا ہوں، ساری شریعت مانتا ہوں، لیکن صرف ایک مسئلہ، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ ایک تو زنا کرنا ہے، یہ تو گناہ ہے، اور ایک ہے حلال سمجھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کہتے ہیں حرام، یہ اگر کہے حلال تو کیا بن جائے گا؟ اچھا جہاں مفتیوں سے بھی پوچھ لو، سارے کہیں گے کافر، یہاں سارے کہیں گے کافر۔ اسی طرح ایک آدمی کہتے ہیں سود حلال ہے، بالکل جائز ہے سود، تو وہ بھی کیا بنے گا؟ کافر۔ تو پتہ چل رہا کہ کفر کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کتاب اللہ کے کسی ایک بھی قطعی الدلالت صحیح قطعی مسئلے کا انکار کرے، صرف ایک مسئلے کا بھی انکار کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر بنے گا۔ مثلا ایک آدمی کہتے ہیں میں حضرت ابراہیم کو نبی نہیں مانتا، میں تو محمدی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور وہ بدبخت کہتے ہیں میں حضرت ابراہیم کو نبی نہیں مانتا، کیا بنے گا؟ آج تو سارے فتوے تم لگا رہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرا بھائی کہ جہاں قطعی مسئلہ ہوگا نا وہاں انکار کیا بن جائے گا؟ کفر بن جائے گا، وہاں تعویل بچا سکتی نہیں ہے۔ اور کتاب اللہ کا سب سے بڑا قطعی مسئلہ، سب سے بڑا اصولی اور قطعی مسئلہ وہ ہے دعوت الرسول، پیغمبر کی دعوت، جو 23 سال تک میرے نبی نے دعوت دی، اور وہ دعوت کیا تھی کہ کائنات والوں پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، بے شک کوئی نبی ولی پیر فقیر پکارے سننے والا نہیں، صرف اللہ ہے۔ صرف اس کا ایک نمونہ یہ سورۃ الرعد ہے، اور سورۃ الرعد، رعد کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک، بادل کی کڑک۔ اس سورۃ الرعد میں اللہ نے یہی مشرکوں پر بجلی گرائی ہے، اور یہی بادل کی رات پوری سورت کا خلاصہ آیت نمبر 14 میں ذکر کیا، پوری سورت کا خلاصہ، اور ایک ہی جملے میں اگر غور کیا جائے تو یہ پورے مسئلہ الہ کا لب لباب ہے، اور الوہیت کے مسئلے کا لب لباب ہے، سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک جملہ ہے لہو دعوت الحق۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔
اس کی عربی پہچانا بھی مشکل. پرسوں ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ مسجد پہ ہم نے لکھا لہو دعوت الحق، تو للڑ خان آ گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ مماتی ہیں، یہ مماتیوں کی مسجد ہے. انہوں نے آیت کو کاٹ دیا، لہو دعوت الحق والی آیت اڑا دی. کہتے ہیں یہ تو مماتیوں کی نشانی ہے، کوڈ ہے لہو دعوت الحق. اس نے ویسے کہا ٹھیک ہے، اگلا کام ابو جہل والا کیا ہے، قرآن مٹانے والا کام. لیکن یہ بات صحیح کی، لہو دعوت الحق، یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ کے فضل سے اس کی امین صرف اشاعت التوحید، اور اشاعت التوحید جو اصلی اشاعت التوحید ہے. ہاں، کراچی کی پانی زدہ، سیم زدہ، اور جن میں رلا ملا ہو گیا، مکسنگ ہو گئی، کوئی اور ادھر ادھر کے پانی مل گئے، اور وہ بھی پھر للڑوں والی بولی بول رہے، ان کی بات نہیں کر رہا. بات ہے جو اصل اہل سنت کے مذہب پہ قائم لوگ ہیں اور پیغمبر کے مشن پہ قائم لوگ ہیں، یہاں پر بھی اشاعتی کہلوانے میں نجات نہیں ہوگی. یہ تو فرقوں نے امت کو مارا ہے نا. اور پورے قرآن میں شرک کے بعد جس چیز کی تردید ہے نا، وہ فرقہ واریت کی ہے سب سے زیادہ. ملا یہ بیان کبھی نہیں کرے گا کیونکہ فرقہ اپنا بنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ قرآن نے فرقہ واریت کی تردید کی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو دین توحید سے الگ الگ ہو کے اپنی ٹولیاں ٹولیاں بنا لی، فرقے فرقے بنا لیے اور فرقے فرقے ہو گئے. لست منہم، میرا پیغمبر ان ٹولیوں اور فرقوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں. شیعہ کا معنی فرقہ ہوتا ہے. شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ. ان الذین فرقوا دینہم. تو یار اس کو کچھ ہلاؤ، ادھر بیٹھ گئے تم، عجیب بات ہے، بیٹھے ہیں ادھر لاؤڈ سپیکر کے ساتھ. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ واریت اختیار کی اور سارے شیعے ہو گئے. شیعا، شیعے بن گئے. لست منہم، میرا پیغمبر آپ کا ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. فی شیء لست منہم فی شیء، شیعہ کا معنی گروہ، فرقے فرقے بن گئے. اور فرمایا لا تطعن اقیم الدین، ہر نبی نے دعوت دی ان اقیم الدین، اور لوگوں دین کو قائم رکھنا. ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقہ واریت نہ کرنا، دین سے الگ نہ ہونا. اور فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑی مذمت فرقہ بازی کی ہے، اور آج امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے. الگ الگ فرقے، اور فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنا پر. اور فرقہ تب بنتا ہے جب ہر پارٹی اپنے کسی بڑے کی طرف دعوت دینی شروع کرتی ہے. کوئی گروہ اپنے بڑے کی طرف بلاتا ہے، میرے بزرگوں کی طرف آ، میرے مشائخ کی طرف آ، میرے اکابر کی طرف آ، میرے فلانے کی طرف آ. تو یہاں سے فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بزرگ کو پھر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور بزرگ سچ کہے جھوٹ کہے اس کی پھر پکی تقلید ہوتی ہے. پھر اگر بزرگ شلوار ہی اتار دینا تو کیا کہتے ہیں کوئی راز ہوگا. تمہیں پتہ نہیں، ایک کوئی راز تھی بزرگ کھڑے.
تو یہاں فرقہ واریت کی بنیاد ہے، تو اس لیے یاد رکھ لے دیوبندیت کوئی مذہب نہیں، بریلویت کوئی مذہب نہیں، آل حدیثیت کوئی مذہب نہیں، سکرالویت کوئی مذہب نہیں، اور اشاعتی ہونا بھی کوئی مذہب نہیں۔ اشاعت التوحید صرف عقائد حق کا، عقائد اہل سنت کی ترجمانی کا نام ہے۔ اگر ترجمانی اور یہ دعوت کی تحریک ہے، تحریک دعوت تک رہے گی تو پھر یہ صحابہ کی نمائندہ جماعت ہے، اور اگر اس میں بھی گدیوں کی پوجا شروع ہو گئی، میرا دادا جو کہتا ہے، میرا نانا جو کہتا تھا، اور میرے باپ کی جماعت، میرے نانے کی جماعت، میرے دادے کی جماعت، جب نانا دادا بابا بن گیا، محمد سے تعلق ٹوٹ گیا، تو یہ بھی فرقہ بن گیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، مسئلہ قرآن والا، ماشاءاللہ، مولوی کا معیار بھی یہی ہے، الدین لا یعرف بالرجال، بالرجال، الرجال یعرف بالدین، الدین لا یعرف بالرجال۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دین رجال سے نہیں پہچانا جاتا، فلانے مولوی دا مذہب ہے، فلانے پیر دا مذہب ہے، لہذا حق ہے نہیں۔ ہم پیر کو تولیں گے قرآن پر، مولوی کو تولیں گے قرآن پر، میزان قرآن ہے۔ اگر مولوی کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مولوی صحیح ہے، اور اگر مولوی کتاب و سنت سے ہٹ گیا تو خنزیر ہے۔ ہاں، دین کا معیار کتاب و سنت ہے۔ ہاں میرا بھائی، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق کا معنی کیا؟ سب مفسرین نے بیان کیا، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور جہاں الفرقان اس تفسیر میں سارے حوالے میں نے جمع کر دیے، علماء یہاں دیکھ لیں۔ فرمایا لام یہ اختصاص کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے؟ اختصاص، اختصاص، اختصاص خاصہ۔ یہ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ایک ذات میں ہو اور کسی میں نہ ہو، وہ خاصہ ہے۔ نبوت سارے نبیوں کی حق ہے، لیکن ختم نبوت محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کا کیا ہے؟ خاصہ۔ اب ختم نبوت کسی دوسرے نبی کے لیے بھی یہ اعزاز ماننا تو کافر ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر کی خصوصیت کا انکار کیا۔ اور اگر دوسرے میں بھی مانے، ایک آدمی کہتے ہیں میں حضرت ابراہیم کو بھی خاتم الانبیاء مانتا ہوں، مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ بولو بولو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کو بھی خاتم مانتا ہوں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتا ہوں، دونوں کو مانتا ہوں، تب بھی کیا ہوگا؟ ہاں بولو نا۔ ختم نبوت والے مسئلے پہ جتنے مرضی فتوے لگاؤ، سارے مولوی تمہارے ساتھ، صرف توحید والے مسئلے پہ فتوی نہ لگانا۔ اللہ کی توحید والا مسئلہ، مولوی توحید اتنی مظلوم ہے کہ مولوی کھاتا بھی اللہ کے اور بے ایمان توحید پہ غیرت ہی نہیں کرتا۔ ختم نبوت پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے چندے دیتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب آئے چند سال پہلے، تو مجھے کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا ختم نبوت کانفرنس، اس میں بہت بچت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے سارے اس میں چندہ دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے دکاندار ہیں، زمیندار ہیں، ان کو جب ہم کہتے ہیں نا ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے تو سارے مل کے چندے دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا کاروبار ہے۔ اچھا، میں نے توجہ نہیں کی اس کی بات کی طرف، اس نے بڑا بار بار مجھے کہا، جب ایک سال گزرا تو اس مولوی نے خود ختم نبوت کے عنوان پہ ایک جلسہ رکھا۔
میں نے کہا سال پہلے یہ حقیقت سمجھ گیا تھا، حالانکہ اس علاقے میں قادیانیوں کا نام نشانی نہیں، اور جٹ بیچارے جانتے نہیں کہ مرزا گاما تھا کو، پتہ ہی نہیں۔ تو اصل کیا ہے، ختم نبوت والے مسئلے پہ چندہ بہت ملتا ہے۔ عظمت صحابہ بیان کرو، چندے ملیں گے، واہ بھی ملے گی، کارکن بھی تیار ہو جائیں گے۔ میں کوئی مسئلے کی اہمیت کم نہیں کر رہا، ختم نبوت بھی ایمان کا مسئلہ ہے، عظمت صحابہ بھی ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں تمہیں گاہک ملیں گے، مولوی اکٹھے ہوں گے، اور جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا پھر مولوی بھاگ جائیں۔ ایک جگہ پہ میں گیا، عظمت صحابہ بیان کر رہا تھا، ساتھ ایک بڈھا تھا مولوی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری تقریر سے اوپر سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کو عظمت ملی کیوں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، مولوی دی سبحان اللہ مک گئی، بالکل خاموش۔ میں آکے بابا سم گئے مر گئے، سارا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ہر مسئلے پہ آپ کو گاہک مل جائیں گے، لیکن خدا کی توحید کا مسئلہ ایسا مظلوم ہے، جب یہ بیان کرو گے فتویٰ آئے گا متشدد مکفر، پھر بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے، پھر فلانے کی تکفیر کرتا ہے۔ نہ میرا بھائی، لہو دعوت الحق، ختم نبوت کا مسئلہ بھی اہم ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ بھی اہم ہے، ایمان بالقرآن کا مسئلہ بھی اہم ہے، لیکن سارے مسئلوں کی بنیاد ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ لام کا معنی سمجھ آ گیا؟ اختصاص والا لام، پھر لہو کی تقدیم حسر کے لیے، اور حسر کا معنی ہوتا ہے ہی، بولو، ایک بھی ہے، ایک ہی ہے، ہی اور بھی، ہی اور بھی۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ بیوی سے خامند نے پوچھا تو کس کی ہے، اور اس نے کہا تیری بھی، تیری بھی، خامند برداشت کرے گا؟ تیری بھی یا تیری ہی؟ اے حسر کا معنی یہ ہوتا ہے تیری بھی، تے پڑوسیوں کی بھی، تیری ہی، یا اپنے لیے بھی برداشت نہیں کرتا، اپنے لیے بھی برداشت نہیں کرتا، تیری بھی، اور سمجھ رہے ہو ہی اور بھی کیا کہے گی بی بی؟ پاک دامن بی بی کیا جواب دے گی؟ تیری ہی۔ تو اگر وہ جواب دے تیری بھی، اکثر تیری بھی سال میں ایک آدھ دفعہ کسی اور کی بھی، زندگی میں ایک آدھ دفعہ کسی اور کی بھی، کوئی غیرت والا خامند برداشت نہیں کرتا۔ تقدیم حسر کے لیے ہے، اور حسر میں ہی والا معنی ہے لہو، اور حق کا معنی اللائق بالدعا، اللائق بالدعا۔ اب معنی کیا بنے گا؟ لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، پکار کے لائق ہونا صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ پکار کے لفظوں پہ غور، پکار کے لائق ہونا، پکار کے لائق ہونا، لیاقت اور قابلیت یہ صرف اللہ میں ہے اور کسی میں نہیں۔ کوئی پیغمبر بھی پکار سننے کے لائق نہیں، کوئی ولی بھی پکار سننے کے لائق نہیں۔ لہو دعوت الحق، یہ جس طرح پڑھتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
یہاں اس آیت نے عبادت کا معنی متعین کیا اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ ہی پکارے سننے والا، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا، یہ میرے نبی کا مشن ہے، یہ ہے مشن نبوت۔ مشن نبوت اور پیغمبر سے سچی محبت تب ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے۔ پیغمبر نے جس مسئلے کی خاطر ساری زندگی قربانیاں دی، 1.25 لاکھ نبی جس مسئلے کی خاطر آئے، جس مسئلے پہ قرآن نازل ہوا، تورات انجیل زبور جس کا دعویٰ بنا، اور جس مسئلے کی بنیاد پہ اصحاب رسول کو عظمتیں ملی، اور اسی مسئلے کی بنیاد پہ امام الانبیاء کو اعزاز ملے، یہی وہ مسئلہ ہے جو اللہ کے دربار میں آدمی کو مومن بناتا ہے اور انکار کرے تو کافر بناتا ہے۔ 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، کعبہ کے اندر رہے، کعبہ بھی مان، کلمہ گو بھی بنا رہے، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی نبی ولی امام الانبیاء کے بارے میں بھی اگر عقیدہ رکھا کہ وہ بھی میری پکار کو سنتے ہیں، تب بھی کیا بنے گا؟ 1000 تعویلیں کر لے، جو مفتی تیری طرف سے تعویل کرے گا وہ بھی تیری طرح بے ایمان بنے گا۔ مسئلہ صاف ہے، جیسے خاتم النبیین والا مسئلہ صاف ہے، اسی طرح لہو دعوت الحق والا مسئلہ بھی حق ہے۔ ماشاءاللہ تقریر تو جہاں سے شروع ہونی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی جگہ سے آگے شروع